بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. قال جل وعلا في الكلام العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر، وكما قال صلی اللہ وسلم. اللهم صل على سيدنا شفیعنا مولانا حبیبنا وبارک وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں، دو جمعوں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت چل رہی تھی. آج محرم کی 29 تاریخ ہے. آج یوم الشک ہے، یعنی آج چاند رات ہو سکتا ہے. چاند دکھ سکتا ہے اور چاند دکھ بھی نہیں سکتا ہے. اگر چاند دکھ جاتا ہے تو پھر صبح یعنی کل ہفتے کے دن دوسرا مہینہ اسلام کا شروع ہوتا ہے، جس کا نام سفر المظفر ہے. اس کا نام یاد رکھ لیں. اس کا نام اب جو مہینہ گزرنے کو ہے اس کا نام ہے محرم الحرام. جیسے ہم جنوری فروری بچپن میں ہم نے یاد کر لیا ہے، تو ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے سے اسلام کے مہینے کو یاد رکھنا ضروری ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے ہم چند مہینوں کے علاوہ دیگر مہینوں کو ہم نے یاد نہیں رکھا. تو اس لیے دوستو، آج اسلامی مہینے کی 29ویں تاریخ ہے، اور اگر چاند دکھتا ہے تو کل اسلامی مہینوں میں دوسرا مہینہ سفر المظفر کی پہلی تاریخ ہو سکتی ہے. اگر آج چاند نہ دکھے تو پھر پرسوں مہینہ شروع ہو جائے. نام یاد کر لیں، سفر المظفر، یہ دو نام یاد. یا اس کا نام اور ایک بھی ہے سفر الخیر. یہ دو نام ہیں، اس کے یاد رکھ لیے. یہ دوسرا مہینہ ہے اسلامی مہینوں میں، دوسرا مہینہ. اب یہ بات اسی کے اوپر انشاءاللہ اب مہینہ شروع ہو رہا ہے. اب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت تو اور 2 ہفتے چل سکتی ہے، تو اس لیے سوچا کہ مہینہ شروع ہو رہا ہے تو اس مہینے کے اندر بھی امت مسلمہ بہت سے خرافات، بہت سے رسومات میں امت مسلمہ ابھی بھی لگی ہوئی ہے. تو خیال ہوا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت چل رہی تھی اس کو روک کر آج اس کے بارے میں کچھ ضروری معلومات سامنے آئیں، تاکہ ہم اسلام کے مطابق زندگی گزارے، غیر اسلام سے ہم بچنے کی کوشش کریں. یہ ایک بات آپ ذہن میں اچھی طرح یاد رکھ لیں کہ اللہ مالک بھی ہے، اللہ حاکم بھی ہے. بولو، اللہ مالک بھی ہے، اللہ حاکم بھی ہے. مالک کا تو سب جنے یہ جملہ جو مالک کا ہے وہ سب جنے بولتے اللہ مالک اللہ مالک اللہ مالک بولو، لیکن اس کا مفہوم سمجھ لیں تو پھر مزہ آئے گا بولنے میں کہ اللہ مالک کا کیا مطلب ہوتا ہے. اسی طرح وہ ایک جملہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ مالک ہے، اور ایک چیز ہے اللہ حاکم بھی ہے. یہ 2 چیزوں کو اگر ہم ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت سے پریشانیوں سے، بہت سے رسومات سے ہم بچ سکتے ہیں. اللہ مالک کا کیا مطلب ہے؟ مالکی یوم الدین، اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک. مالک کا تو وہ عام لفظی ہے جو ہمیں استعمال کرتے، بھئی یہ فون کے کون مالک ہیں؟ ارے انہوں مالک ہے. یہ گھر کے کون مالک ہیں؟ تو انہوں مالک ہیں.
اس گھر کے مالک، گاڑی کے مالک، اونر، جو بھی بولو آپ، چلتا ہے۔ مالک کا مطلب یہ ہے جس کی ملکیت میں یہ چیز ہے، یعنی گاڑی کو دیکھا کر بولے یہ کس کی ملکیت میں ہے، اس کا مالک کون ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاں، اس گھر کا فلاں آدمی مالک ہے، اور اس چیز کا کون مالک ہے، جو فلاں مالک ہے۔ مالک کا معنی جس کی ملکیت، اس کی چیز۔ تو آسمان و زمین اور آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ہیں، انسان، جنات، ان کو ملا کر آسمان میں اور زمینوں میں جتنی چیزیں ہیں، سب کا مالک کون ہے؟ بولو، سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ دل سے تو آسانی سے ہے نکلنا بات کا جملہ، وہ اللہ مالک ہے، لیکن پھر یہ کیا حضرت بولتے سو انہوں گھر کے مالک ہے نا، وہ تو یہ مالک جو ملکیت ہے، انسان کی جو ملکیت ہے وہ سانس رہے تک۔ اب مثال کے طور پر یہ زمین ہے، یہ زمین ہماری ہندوستان کی زمین ہے، ہم یہ گھر کس کا ہے تو ہمارا ہے، یہ زمین کس کی ہے؟ ہماری ہے۔ حالانکہ زمین اللہ کی ہے، زمین اللہ کی ہے، لیکن ہمیں چند دن کے فائدے کے لیے، یعنی سانس باقی رہنے تک کے لیے اللہ نے اس زمین سے استفادہ ہم کو دیا ہے۔ اب جیسے آپ رجسٹر آفس میں بھی جاتے ہیں تو اس میں بھی قانون ہوتا ہے، یہ زمین ہماری ہے، لیکن اگر ہندوستان کو اس کی ضرورت پڑ جائے تو آپ ریورس نہیں ہو سکتے کہ میں نہیں دوں گا، یہ تو آپ کو حق نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ زمین میری ہے، تو وہ کہیں گے کہ آپ کی ہے تو فائدہ اٹھاؤ، لیکن جب ہندوستان کو آپ کی زمین کی ضرورت پڑے گی تو آپ کو دینا پڑے گا، آپ ریورس نہیں ہو سکتے۔ جیسا آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی کہ اگرچہ کی ملکیت میری ہے، لیکن اگر ضرورت حکومت کو پڑ جائے تو دینا پڑے گا آپ، اللہ یہ کہ کسی سے درخواستیں وغیرہ دے کر روک لیتے وہ الگ بات ہے۔ مثال کے طور پر زلزلہ آتا ہے، زلزلہ آیا تو زلزلہ کسی کو پوچھتا ہے تمہارے گھر کو گرانا نہیں ڈرا ہے، اجازت دیے تو میں گراتا ہوں بول کو۔ اب کتنے گھر دنیا میں گر رہے ہیں زلزلوں میں، دنیا میں کتنے گھر زلزلوں میں گر جا رہے، تو خدا کے فرشتے آپ کو پوچھ بھی نہیں رہے ہیں کہ بھائی بتاؤ اس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے، ہم اس کو زلزلے میں لے کے آنا چاہ رہے، آپ کی اجازت ہے؟ کیوں اجازت نہیں پوچھی جا رہی ہے؟ جب گھر میرا ہے تو لڑو نا خدا سے کہ اللہ تو نے زلزلے سے کیوں گرایا، تو کہاں کہ بتایا جائے گا کہ یہ زمین اللہ کی ہے، زمین پر اللہ کا قبضہ ہے، وہ آپ کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ہم میں سے، ہماری اولاد میں سے کسی کی اولاد کو لے لے تو ہم اس کو دھرنا نہیں کر سکتے۔ کسی کی اولاد دنیا سے چلی گئی، کسی بچپن میں گئے، کوئی بڑھاپے میں گیا، کوئی جوانی میں گیا، تو ہم خدا کو ہم لڑتے نہیں ہیں، جھگڑا نہیں کرتے ہیں، اور ہم کیس درج نہیں کراتے۔ کیوں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ جب تک رہے یہ ہمارا ہے، ہم جب تک رہے یا یہ جب تک رہے ہم اس سے فائدہ تو ہے، لیکن حقیقی ملکیت اللہ کی ہے اس پر۔ تو اس لیے روح نکالنے کے لیے کسی سے اب تک اجازت نہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کہا کہ کسی سے اجازت کیوں نہیں لی جا رہی ہے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بچہ ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، میری آنکھ ہے، ہم کہتے ہیں، لیکن جب روح قبض کرنے کا وقت ہوتا ہے، جب ہمارا بچہ ہے، تو فرشتے کو چاہیے تھا کہ وہ ہم سے پوچھتے کہ کیا بھی تمہارے بچے کو، ہم تمہارے بچے کی روح لے جانا چاہ رہے ہیں، تو کون اجازت دے؟ اجازت اس لیے نہیں پوچھی جا رہی ہے، اجازت اس لیے نہیں مانگی جا رہی ہے کہ اس جان پر، اس باڈی پر ہم چند دن کے فائدے کے لیے ہے، ورنہ حقیقی ملکیت، اصل اس کا مالک اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات آپ ذہن میں رکھ لیں، تفسیر کبھی بتائیں گے آپ کو، اور ایک آگے کی بات سمجھے کہ اللہ مالک بھی ہے، حاکم بھی ہے۔ حاکم کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہر چیز پر اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کا آرڈر چلے گا، کسی کا آرڈر چل نہیں سکتا۔ تو مالک بھی وہی ہے، حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ یہ عقیدے کی بات ہے، مجھے اور آپ کو اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کوئی چیز، کوئی ادنا چیز بھی
اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام کرے ایسا نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر 2-3 مثالیں جو بہت مشہور ہیں۔ چاقو میں کاٹنے کی طاقت تھی، کیوں نہیں کاٹی؟ اب ہم تھوڑا ذرا بھی غلطی کاٹنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے سے کٹ جاتی ہے، ابراہیم علیہ السلام سے کیوں نہیں کٹی؟ اگرچہ کہ وہ جاندار نہیں ہے، اس کو کسی نے سمجھایا ہو یا اس کے اندر جان تھی، وہ جان یہ اسماعیل علیہ السلام کی جان پر ترس کھا کو وہ کٹ نہ سکی، ایسا بھی نہیں ہے۔ چاقو بے جان چیز ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کیوں نہیں کٹی؟ اس میں معلوم یہ ہے اللہ حاکم ہے، اس کا حکم نہیں چلا۔ اللہ حاکم ہے، اس چاقو کا بھی اللہ ہی حاکم ہے، اس کا حکم نہیں ہوا تو وہ نہیں کاٹی۔ ابراہیم علیہ السلام پوری کوشش، لیکن چاقو ابراہیم کی بات کو نہیں مانی علیہ السلام کے، خدا کی بات کو کیوں مانی ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ اگرچہ کہ وہ چاقو ابراہیم علیہ السلام کی ہے، لیکن حکم اس پر خدا کا چلتا ہے، تو چاقو نہیں کاٹ سکی، اس کو حکم نہیں ملا کہ کٹنے کا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس چاقو کا مالک بھی وہی ہے، حاکم بھی وہی ہے۔ دریا میں ڈبونے کی طاقت ہے، کوئی بھی جائے، مفتی بھی جائے، بڑا علامہ بھی جائے تو دریا ڈبائے گی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں ڈبائی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ سمندر کا مالک بھی خطرے خطرے کا خدا ہے، حکم بھی اس کا اسی کا حکم چلتا ہے۔ تو موسیٰ کے بارے میں یہ حکم پانی کو دے دیا گیا تھا، فرعون کو اپنے اندر لو، موسیٰ کو باہر بھیجو۔ اور دریا سے یہ کہا بھی گیا کہ تم ایسے کہ چکڑ بھی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم گزری، موسیٰ علیہ السلام گزرے، اگر سمندر میں جاتے تو چکڑ تو بھی رہنا نا، چکڑ میں پاؤں بھیگے، ویسا بھی نہیں، چونکہ زمین ہو گئی ہے۔ تو حالانکہ اگر تم پانی وہاں ہوتا، ذرا پانی کو الگ بھی کرے تو چکڑ ہونا، لیکن ایسے آرام سے وہ گزر گئے، پانی ادھر ادھر دو طرف چیر کر کھڑے ہو گیا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ دو پہاڑوں کے درمیان میں کوئی راستہ ڈالا گیا ہے، جیسے ہوتا ہے دیکھو کئی پہاڑوں کے درمیان میں راستے آتے ہیں تو ایسا ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ ہے، آپ مزے سے گزر رہے ہیں اور دیکھنے کو سین بھی بڑا اچھا ہے۔ کہا کہ سمندر کے 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں، اور یہ 2 ٹکڑے کس نے بنائے؟ کبھی سوچے ہیں آپ؟ سمندر ادھر آدھا ہوا ادھر ہوا، کس نے آ کر کوئی باڑ آڑ رکھا ہے؟ پانی کو حکم نہیں کہ وہ اس طرف ہے، اس کے 1 انچ بھی ادھر کا پانی آئے موسیٰ کے گزرنے تک۔ کبھی ایسا نہیں ہوا، وہ سب گزر گئے۔ اب گزرنے کے بعد جب فرعون نے دیکھا کہ واہ بڑا زبردست راستہ ہے، تب یہ جب اندر آیا تو پانی کو حکم تھا کہ آپ اپنے پرانے نہج پہ آ جائے، تو پانی آ گئے۔ آگ میں جلانے کی طاقت ہے، لیکن خدا کا آرڈر آیا، قلنا، ہم نے کہا، قرآن میں ہے کیا بول کر؟ ہم نے کہا، کس سے؟ قلنا یا نار، اے انگار، اے آنچ، آرڈر ہمارا آیا۔ تو آرڈر فرعون کا بھی وہاں اس وقت نمرود تھا، پورے لوگ مہینے سے کوشش کرے، آگ ان کی نہیں سنی، آگ ان کی نہیں سنی۔ کیوں نہیں سنی؟ اس لیے کہ وہ غلام ہے خدا کی۔ تو اللہ نے آرڈر پاس کیا، یہاں تو معلوم ہو رہا ہے، قلنا یا نار، ہم نے آگ سے کہا تو ہو جا، قلنا یا نارو کونی بردن، کہ تو ہو جا۔ یہ کس کا آرڈر ہے؟ جبرائیل کا ہے، نہ نبی کا، کسی کا نہیں ہے، خدا کا ہے جس کا حکم چلتا ہے۔ ادھر نمرود کا حکم نہیں چلا، پورے لوگوں کا حکم نہیں چلا، لیکن حکم چلا ہے تو کس کا؟ خدا کا چلا ہے کہ تو ٹھنڈی ہو جا۔ اچھا، ٹھنڈی ہونے کے لیے بجھ نہیں گئی، وہ انگار بجھ نہیں گئی، کیسا جیسے ٹھنڈا ہونا بولے تو کوئی آگ جل رہی تھی، اس پر آپ پانی ڈالے تو راکھ راکھ ہو جاتی ہے، راکھ ہو کر دکھتا ہے کہ بجھ گئی ہے۔ نہیں، کہا کہ تو اپنی شکل میں رہے، تیرے اندر جو جلانے کی صفت ہے وہ ختم ہو جانا ہے۔ اب ایک سوچنے کی بات ہے، شاید آپ نے کبھی غور کیا نہیں کیا،
قلنا یا نارو تو اللہ بولے تو آگ کے اندر وہ کیا طاقت ہے؟ انسان ہے کیا وہ بول دیا اچھا میں ایسا ہو جاتی ہوں، میں ایسا ہو جاتی ہوں بولنے کے لیے؟ قلنا ہم نے کہا ہو جاؤ گا تو ویسا ہو گیا۔ تو آگ اپنے سے نہیں، خدا نے اپنے قدرت سے کر کے دکھایا۔ کتنے روز پکڑے ایسا ہونے کے واسطے؟ ابراہیم علیہ السلام کو ڈالے تو کتنے روز کے بعد ٹھنڈی ہوئی وہ؟ اگر ایک لحظہ بھی اگر وہ دیری ہوتا تو ابراہیم جل جاتے، اس لیے کہ بڑی آگ میں اگر کوئی پڑتا ہے تو سیک سے زیادہ گل جائے گا۔ اب انہوں اتنی بڑی آگ میں جہاں لوگ میلوں دور سے ڈالے، قریب لیا کو ایسا ڈالے سو نہیں، تو کہا کہ انگار کے لیے حکم ہوا کتنے سیکنڈ لگے، جیسے ہی آپ کو ڈالا گیا گلو گلزار ہو گئی۔ تو دوستو یہ تین مثالیں خدا نے بتائی ہیں، بتا کر کہا قلنا، جیسے ہم نے آگ سے کہا ویسے چاقو سے بھی کہا تو مت کٹ، چاہے میرا نبی کوشش کر لے تو کٹنے کی اجازت نہیں ہے تجھے۔ بعض روایتوں میں ہے چاقو کو زبان دی گئی، چاقو نے کہا کہ جلیل تو کہتا ہے مت کٹ، خلیل کہتا ہے کہ کٹ، تو میں کس کی بات مانوں؟ جلیل کی بات مانوں گی۔ جلیل کون ہے؟ خدا، اللہ جل جلالہ۔ تو دوستو یہ تین مثالیں سمجھ میں آنے کے بعد آپ کو خدا کی حاکمیت سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ آرڈر کس کا چلتا ہے۔ یہ تین مثالیں سمجھانے کے لیے اب آگے بڑھو۔ اللہ مالک بھی ہے، اچھا کن کن چیزوں کا مالک ہے اللہ؟ ذرا بتاؤ۔ اللہ کے ملکیت سے یہ چیز خارج ایسا کوئی سی تو چیز ہے نہیں، بولو، اس لیے کہ بعد میں بھی مضمون ایک آتا۔ اب خالق کون ہے؟ اچھا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کے ملکیت سے باہر کوئی چیز ہے؟ ارے یہ اللہ کے کنٹرول سے ذرا نعوذ باللہ یہ چیز ہے ذرا کنٹرول سے باہر ہے، کہتے نہیں ارے یہ بچہ کنٹرول سے باہر ہے، یہ آدمی کنٹرول سے باہر ہے، یہ جانور کنٹرول سے باہر ہے۔ لیکن خدا کے کنٹرول سے باہر کون سی چیز ہے؟ کوئی بھی نہیں، ذرہ بھی نہیں۔ اچھا آگے بڑھو آپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کو کس نے بنایا؟ ان فی خلق السماوات والارض۔ اب یہ دو چیزیں سمجھ میں آ گئی، اور ایک چیز بھی سمجھ میں آ گئی تو آگے کا مسئلہ سمجھ میں آنا آسان ہے۔ مالک بھی اللہ ہے، حاکم بھی اللہ ہے، خالق کون ہے؟ یہ تمام چیزوں کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ خالق بھی اللہ ہے، خالق کا معنی پیدا کرنے والا، مخلوق کا تو کسے پیدا کرے کہ اسے مخلوق بولتے ہیں۔ خالق اللہ، مالک اللہ، شک نہیں نا؟ اس کے بعد حاکم اللہ، یہ تین بھی اللہ کی صفتیں ہیں۔ اب آگے آؤ، مہینوں کو کس نے بنایا؟ یہ 12 مہینے محرم، صفر، ربیع الاول، یہ آخری تک 12 مہینے یہ کس نے بنائے؟ اس کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سال کا شمار 12 مہینوں سے ہوتا ہے، اور یہ آسمان زمین کے بنانے سے یہ 12 مہینے ہیں۔ تو اچھا آپ بتاؤ اب سمجھنے کے لیے، رمضان مہینہ کیا برکتوں والا نہیں؟ رمضان کا مہینہ برکت کا نہیں؟ وہ بھی ڈاؤٹ ہے، ہاں برکت کا ہے۔ یہ کون بولے برکت کا ہے کو ذرا بولو بھائی۔ اللہ بولے بقرعید کا مہینہ برکت کا نہیں، اچھا مہینہ نہیں۔ یہ کون بولے رمضان کا مہینہ اچھا بول کو؟ اللہ کے نبی بولے، ہاں تو اللہ بولے تو نا، اللہ کے نبی بولے سو تو رمضان کا مہینہ برکتوں کا مہینہ، ایک نیکی کرے تو 70 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ حج کا مہینہ، اور اس میں بقرعید ہماری عید آتی ہے، یہ اچھا مہینہ، یہ اچھا مہینہ بول کو کون بولے؟ اللہ تو بولے، اللہ بولے ہوں گا، لیکن ہمیں سنے نہیں نا، تو کون بولے ہم کو یہ رمضان کا مہینہ اچھا بول کر؟ اللہ کے نبی علیہ السلام بولے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن بولتا ہے رمضان کا مہینہ وہ برکتوں کا ہے جس میں قرآن کو میں نے نازل کیا۔ انزل فیہ القرآن وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہا کہ حج کا مہینہ اللہ نے حج فرض کیا ہے،
اب یہ 2 مہینے برکت کے ہیں، یہ کون بولے؟ اللہ بولے، لیکن کس کے تھرو سے بولے؟ نبی کے تھرو سے بولے۔ نبی سے ہمیں سنے نہیں سنے، ہمیں کس سے سنے؟ انہوں صحابہ کو بولے، انہوں تابعین کو بولے، انہوں تبع تابعین کو بولے، بولتے بولتے وہ حدیث ہم تک آئی، ہم کو علماء بتائے کہ یہ فضیلت کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ فضیلت کا ہے نہیں کہ تو ہمیں بھی کیا بولتے؟ بہت اچھا مہینہ، بھائی برکتوں کا مہینہ کہتے۔ کون بولے کہ تو علماء بولے۔ علماء کو کون بولے؟ ان کے اساتذہ بولے۔ انہوں کہاں سے ہے؟ حدیثوں میں، ٹھیک ہے۔ رمضان کا مہینہ فضیلتوں کا، بقرعید کا مہینہ فضیلتوں کا، کون بولے؟ یہ اللہ کے نبی اور ان کے صحابہ بولے۔ محرم کا مہینہ کیا ہو؟ سفر کا مہینہ کیا ہو؟ یہ مہینہ کڑوا کون بولے؟ رمضان بقرعید کا مہینہ اچھا کو صحابہ بولے، بقرعید محرم کا مہینہ سفر کا مہینہ ذرا کڑوا ہے کو بولے، کون بولے؟ وہ یہ 2 مہینے انہوں بولے، یہ 2 مہینے کڑوے کو کون بولے؟ اگر رمضان کا مہینہ اللہ کے نبی برکت کا بولے تو یہ 2 مہینے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے علم میں ہے، نعوذ باللہ، محرم سفر نہیں۔ اب ذرا سوچو، محرم کا مہینہ کڑوا کہتے ہیں، 13 تیزی کا مہینہ سب شروع ہوتا ہے، سو 90 عارض دولیا کو لے جا کو الگ الگ کرتے ہیں۔ تو اب یہ کڑوے مہینے بول کو ہماری دادی نانی بڑے لوگا بولے تو سن لے، رمضان کا مہینہ بقرعید کا مہینہ اللہ کے نبی بولے تو سنے۔ یہ 2 مہینہ کی فضیلت کیا ہو؟ یہ 2 مہینے کڑوے کیا ہو؟ کیا تو رمضان بقرعید حضور کے زمانے میں رہا؟ یہ محرم سفر رمضان کے حضور کے دنیا سے جانے کے بعد کیا تو 90 یاد ہوئے؟ عشرہ شہرن فی کتاب اللہ، 12 مہینے آسمان زمین کے، حضور بھی دنیا میں آئے نہیں، آدم علیہ السلام بھی دنیا میں آئے نہیں، اس سے پہلے یہ 12 مہینے ہے، محرم بھی ہے سفر بھی ہے۔ ہم اللہ کے نبی آکو یہ مہینہ فضیلت کا بولے، یہ 2 مہینہ کے بارے میں کہیں کو بولے نہیں۔ محرم کا مہینہ کڑوا اور نحوست، نعوذ باللہ، شہادت حسین کی وجہ سے ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے سو 60 سال کے بعد کربلا کا مہینہ آیا، کربلا کا واقعہ پیش آیا، تو پھر یہ جو آسمان زمین سے اچھا رہا سو کربلا سے خراب ہو گیا۔ اور یہ سفر کا سبا کا مہینہ 13 تیزی کہتے، 13 تیزی کہتے، ہمیں تیزی نہیں ہے، وہ تیزی، 13 تیزی کا تو یہ آنے والے مہینے کے شروع کے 13 دن بڑے تیز رہتے کہتے۔ یہ عقیدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے یہ مہینے کو منحوس وہ لوگ سمجھتے تھے، اس میں بلائیں اترتی کہتے، اور اس میں 90 عارض دولے، شادیاں کرنا تو دور کی بات، جس کی شادیاں ہو گئی ہیں کہا کہ عارض دولے کو الگ کرتے، پیٹا بھی دیکھ لے جائے، اتنی منحوس میں نہ لو اس میں۔ اب ہے یا نہیں معلوم نہیں، پہلے زمانے میں ہم سنتے تھے کہ نئے عارض دولوں کو الگ کر دیا جاتا ہے، میکے بھیج دیا جاتا ہے۔ تو دوستو ذرا سمجھو، اسلام یہ مہینہ برا، یہ مہینہ اچھا، آپ کو کون بولے؟ رمضان بقرعید کے بارے میں نبی بولے سو ہونا صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ بولے سو ہونا، تابعین بولے سو ہونا۔ یہ 2 مہینے کڑوے کو اللہ کے نبی کہیں کو چکے نہیں، ان کے زمانے میں نعوذ باللہ یہ کیوں نہیں ہوئے؟ اور ایک بات آپ کو مزے کی ہے، کہا کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں، سفر کے مہینے میں شادیاں نہیں کرنا۔ کیوں؟ شادی کرے تو مل کو آتا نہیں کرے، شادی کرنے سے مل کے نہیں آتا، جو پہلے سے مل کو ہے ان کو الگ کرنا پڑتا ہے۔ تو دوستو ذرا سوچو، شاید یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مہینہ آپ کو رہتا، سفر کا مہینہ آیا، سفر کا مہینہ کئی بولے تو ایک مضبوط روایت کے مطابق حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح کون سے مہینے میں ہوا؟ ذرا سوچے آپ، حضرت فاطمہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی ہیں، لوگ بولتے ہیں کہ اس مہینے میں نکاح نہیں ہونا، نکاح ہے تو مل کو آتا نہیں، مل کو آیا تو بھی برکت رہتی نہیں، برکت رہے تو اولاد ہوتی نہیں، اولاد ہوئے تو نیک ہوتی نہیں۔ بہت سی چیزیں آپ لوگ یہ بولتے ہیں حضرت ہمیں کب بولے بولو، لیکن دوستو ہمارا ایک مزاج کیا معلوم، یہ دنیا کے باتیں سب بھی ہمیں ماں باپ کو، دادا دادی، نانا نانی کو سمجھاتے ہیں،
لیکن دین مانے انہاں سے لینے کی کوشش کرتے. دین کی کیا تو بات نانا نانی بولے تو بڑے لوگا بولے تو ان کی بات کو جلدی لے لیتے. کہیں کہ تو ہم نانی بولے دادی بولے ان قرآن پڑھ کو ہے جس کے اوپر قرآن اترے انہوں بولے سو مانے سننا نہیں کہ ہماری دادی نانی قرآن پڑھ کو ہے ان بولی سو بات ہے. دوستو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح 2 روایتیں ہیں. ذی الحجہ کے مہینے میں ہوا, ایک روایت ہے جو مضبوط ہے وہ سفر کے مہینے میں ہوا, یہ مہینے میں ہوا. اب دیکھو حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا رشتہ اچھا ہے, مل کو آیا نہیں. اور ایک آپ کو معلوم ہے کہ حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولے میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہی کا مجھے انتظار ہے, میں ذرا اوپر سے اجازت لینا ہے. ہو گیا, ان کے بارے میں بات وہی نہیں آئی. بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا پیش کیا کہ میں حضرت فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ نہیں, ابھی میں اللہ کے حکم کا منتظر ہوں. بعد میں حضرت علی کو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے اور صحابہ بھیجے تمہیں جاؤ تمہارے بارے میں واقع ہو جاتا ہوں. اب گئے جا کے انہوں نے کہا کہ میں حضرت فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, یہ تفصیل ہے. تو کہا کہ ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا طے کرے وہ سب ہوا. خطبہ دیتے وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ جبرائیل آپ کو بولے تمہاری بیٹی کو حضرت علی کو دیو بول. کہاں سے طے ہوا رشتہ؟ آسمان سے جبرائیل آپ کو بولے کیا بول کو بیٹی کو کسے دیو؟ علی کو دیو. کہاں سے طے ہو گیا. اب یہ اتنا طے ہوا لیکن اللہ یہ بھی بول کو بھیجنا تھا نا, کیا بول کو شادی کرو سفر میں کرنا نہ کہو. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو حضرت اپنی بیٹی کا حضرت فاطمہ کا نکاح کیا, ایک روایت کے مطابق ذی الحجہ میں ہے, ایک روایت میں تو سفر کے مہینے میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا, یہ سفر کے مہینے میں ہوا. اب ہم کیا کہتے ہیں سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنا. اب دیکھو یہ 2 مہینے سے دعوت ہی نہیں ہے, نہیں ہوتے. کیوں؟ ہم نے بڑے بولے بس ہوتا ہے. ارے جس نے لا کر دین دیا, جس کو دیا, آپ ان سے پوچھتے کہ یہ مہینہ کیسا ہے. اور حضور علیہ السلام کی ایک زوجہ محترمہ ہے حضرت صفیہ بنت حوی, یہ کہ حضور علیہ السلام کی زوجہ ہے, یہودیہ کی لڑکی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا تھا. کتابوں میں تاریخ میں لکھا ہے وہ بھی یہ سفر کے 6 تاریخ کو کرے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا بھی نکاح سفر کے مہینے میں ہوا, اور حضرت فاطمہ کا نکاح سفر میں ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے اندر یہ تہاون, یہ ہمارے اندر یہ خیال کہ یہ مہینہ 13 تیزی کا ہے, اس میں بلائیں اترتی ہیں, مصیبتیں اترتی ہیں, کس نے آپ کو کہہ دیا؟ اچھا ایک بات, جب اللہ حاکم ہے تو یہ سفر کا مہینہ اللہ کے حکومت سے نکل جاتا ہے؟ نہیں نکلتا. آخری بات ایک یاد رکھ لیں, تفصیل تو آئندہ بھی بتائیں گے آپ کو. کسی بھی چیز میں کوئی دن کوئی مہینہ اپنے طرف سے وہ فضیلت والا نہیں ہے. یہ جمعہ فضیلت والا ہے نہیں, سارے دن افضل ہیں, 100 بھی دن اچھے ہیں, لیکن جمعے کا دن سید الایام ہے. یہ سید الایام کو جمعہ اپنا نام رکھ لے, جمعہ طے کیا ہے یا خدا طے کرے اس کو, ٹھیک ہے. اسی طرح مہینوں میں افضل مہینہ کون ہے؟ رمضان کا مہینہ. رمضان کا مہینہ خود ان طے کر لیا یا کون تو مشورہ کر کو طے کرے؟ نہیں. مہینہ جو فضیلت کا ہے وہ سب خدا کے طے کرنے سے ہوتا ہے. یہ مہینہ خدا کا غلام ہے. سفر بھی خدا کے حکم کے مطابق ہی چلتا ہے. تو سفر اپنے طرف سے, یہ مہینہ اپنے طرف سے اللہ کے بندوں کو نقصان کیسے پہنچائے گا؟ اس کے اندر بلائیں اترتی ہیں, مصیبتیں اترتی ہیں. یہ کس نے آپ کو کہہ دیا ہے؟ بس بڑے کہہ رہے ہیں. یہ عقیدہ تھا, ایسا نہیں کہ, لیکن یہ حضور کے دنیا میں آنے سے پہلے کیا عقیدہ تھا.
بلائیں اترتی ہیں، مصیبتیں اترتی ہیں اور پورا باغ پتے ہرے مطلب سوکھ جاتے ہیں، یہ سب اس زمانے میں عقیدہ تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا عدوہ ولا طیرۃ ولا حامہ ولا سفر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف اعلان کیا کہ سفر منحوس مہینہ نہیں ہے، اس لیے سفر کے ساتھ سفر المظفر کا تو کیا کامیابی کا مہینہ، رمضان المبارک کا تو کیا برکت کا مہینہ، کیا یہ کرے تو 70 برکت کا مہینہ۔ اس مہینے کا نام کیا معنی صفت ہے؟ سفر الخیر، بھلائی کا مہینہ، اور سفر المظفر کامیاب مہینہ۔ اللہ کے نبی بولتے ہیں ہمیں کیا کرتے ہیں کہ اس مہینے میں شادیاں نہیں کرنا، کوئی خوشی کا کام نہیں کرنا، کوئی دکان نہیں کھولنا، کوئی بھی اہم کام نہیں۔ حضرت تاریخ دیکھو، یہ 2 مہینے کے بعد دیکھو، یہ 2 مہینے تک کیا بھی نہیں، اس کے بعد کیا دیکھو۔ دوستو یہ شریعت کے خلاف ہے، خدا کے وحدانیت کے خلاف ہے، ہمارے ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے۔ اللہ کرے ہمیں اسلام اللہ ہمیں سمجھا دے، ایمان پر جمنے کی اللہ توفیق دے، قرآن اور حدیث کی باتوں پر عمل کرنے کی، اس کے بقیہ باتوں سے بچنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔